الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول جس شخص نے پیروی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد اطاع اللہ تو یقیناً اسی نے اللہ کی بھی پیروی کی وما ارسلناک علیہم حفیظا اور اے نبی جی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب العظیم الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام اور دین اسلام سے محبت رکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے میرے معزز اور مکرم نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت تحصیل کھاریاں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ جس طرح رمضان المبارک میں مختلف جگہوں پر دروس قرآن کریم کا سلسلہ احسن اور بہترین انداز سے مکمل ہوا،
تو ربیع الاول میں بھی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت، مقام اور شان کے بارے میں بات چیت بھی صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس میں ذمہ داران نے ڈیوٹی لگائی اور آج آپ سننے کے لیے اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے انتہائی عجز اور انکساری سے دعا ہے کہ وہ مجھے وہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں وہ راضی ہو، اور آپ حضرات کو پھر مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس محفل اور مجلس کا انعقاد کرنے والوں کو اور ہم سب کو قیامت کے دن اس محفل کے بدلے میں اجر عظیم سے نوازے۔ جیسے آج ہم اس کے گھر میں اس کا قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زندگی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے کہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، کوشش کروں گا اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں ہمارا سلسلہ چلتا ہے اپنے دوست احباب، رشتہ دار، تعلق والوں کے ساتھ تحفے تحائف کا۔ تحفے دیے جاتے ہیں، تحفے لیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہدیے دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کے آیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا کر دیا کرتے تھے۔ عنوان یاد رکھنا، بات یاد رکھنا، ایک آپ کو بات تحفے سے نکل آئی تو سنا دوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہے، دیہاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سبزیاں لے کے آیا کرتے تھے، بازار سے سبزیاں، گاؤں سے سبزیاں لیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کو لا کے پیش کرتے۔ کبھی دیہات کی کوئی چیز لے آئے، کبھی کوئی چیز لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے بدلے میں شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ یہ محبتوں میں تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ عوض نہیں ہوتا یہ کہ میں اگر کسی کو دوں اور کوئی مجھے دے میں اسے لالچ رکھوں، عوض سمجھوں، عوض نہیں ہوتا۔ یہ محبتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرنا، بانٹنا ہوتا ہے، جو آج ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تحفوں نے جگہ بدلی، رسم و رواج آ گئے۔ اللہ ہمیں پھر نبی پاک علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک دن وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ وہ شہر میں سبزیاں بیچ رہا تھا یا کوئی چیز بیچ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے سے گئے اور جا کے اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیے، پیچھے سے جا کے نا، جیسے ہم کبھی کبھار، آج تو خیر بچوں کے ساتھ نہیں ایسا کر سکتے کیونکہ آج دے بچے بھی سیانے ہو گئے، لیکن جب میں بچپن میں تھا، ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے ہمارے ساتھ کر لیا کرتے تھے، ہم بچوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کر لیا کرتے تھے، پیچھے سے گئے، جا کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، پوچھا کون۔ یہ ایک بڑا مزیدار کام ہوتا تھا اور یہ محبتوں کا پتہ دیتا تھا۔ ان محبتوں سے
اگلا بندہ یہ پہچان جایا کرتا تھا کہ یہ کون بندہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جا کے پیچھے سے ہاتھ رکھا نا، تو اب یہ صحابی سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی خوشبو ہی الگ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا وہ جو ایک تصور تھا، ہمارے تصور میں وہ چیز نہیں آ سکتی، اور ان کو تو اللہ پاک نے ڈائریکٹ دیکھنے کی توفیق عطا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہاتھ مبارک سمجھ آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہے، تو اپنا جسم جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ صحابی کو یقین تھا جتھے نبی دا جسم لگ دے اتھے جہنم دی اگ نہیں لگ سکتی۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پکڑ کے آواز لگائی، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تھا بیچارہ ذرا شکلن اتنا نہیں تھا، دیہاتی بندہ تھا، نہ کوئی زیادہ خوبصورتی نہ کوئی رعنائی رونق، کون خریدے گا اس غلام کو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تو انو دا کھ نہیں لبنا، آپ اگر اس کو بیچ لیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا والوں دی نظراں وچ ایدا کوئی مقام ہووے نہ ہووے، اے دے رب دی نظراں وچ ایدا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام صحابہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ تحفے تحائف سے بات چلی تھی، تحفہ ہم لیتے ہیں دیتے ہیں، پھر جتنا کوئی تحفہ دینے والا ہمارا عزیز ہوگا، قریبی ہوگا، ہم اس کو تحفے کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کو عزت سے رکھیں گے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ اگر کوئی سجانے والی چیز ہے اس کو اچھی جگہ پہ سجائیں گے، اگر کوئی لگانے والی چیز ہے اچھی جگہ پہ لگائیں گے اس کو۔ کپڑے ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھیں گے، میرے فلانے سجن میں دیتے نے، کدھر میرے کپڑے پھٹ نہ جان، سنبھال کے آپ اس کو پہنیں گے۔ کوئی بھی تحفہ ہو، اپنے دوست کا، قریبی دوست کا دیا ہوا تحفہ وہ انسان کے دل میں قدر رکھتا ہے۔ جب عام انسان کا دیا ہوا تحفہ وہ انسان کے دل میں قدر رکھتا ہے، تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اور کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو رب کائنات نے مومنوں کو دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے، اسی طرح ہم اس تحفے کی بھی پوری قدر کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ تحفہ ہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں اللہ نے سب کچھ عطا کیا، کتاب دی، نبی بھیجے، یہ جسم دیا، اس میں قوتیں دیں، رونقیں، رعنائیاں دیں، زمین بنائی، آسمان بنائے، ہوائیں، بارشیں، بادل، پہاڑ، دریا، سمندر، چرندے، پرندے، جانور، الغرض کائنات کی ایک شے یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ساری چیزیں بنانے کے بعد اور انسان کو عطا کرنے کے بعد آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، کسی جگہ پہ بھی اللہ یہ نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلاتا کہ میں تو انویا دیتا میرا احسان ہے تو اسی کا احسان ہے، تو اسی کی نعمت، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اور جس دن رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مومنہ دی جھولی پایا ہے، اس دن رب کائنات نے بھی مومنہ ہوتے احسان جتلایا جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لام اور قد ماضی پہ آئے، معنی قسم والا ہوگا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اوے کائنات علیو، میں اج تک بڑا کوئی دیتا جے، دے 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 دے، میں جھولیاں بھریاں نے، میں ریجاں لائیاں نے، میں خواہشاں پوریاں کیتیاں نے،
میں تمناواں نو ٹٹدیاں ہوئیاں تمناواں نو میں زندگیاں بخشیاں نے دے 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 میں تھکیا نہیں میں اکیا نہیں منگن والا میرے کو منگدا ہے میں تاویں دینا وا تے جے کوئی نہیں منگدا میں تاویں اپنی رحمتاں نال جھولیاں بھر بھر دینا وا میرا تے قرآن دے وچ اعلان جے ادعونی استجب لکم اوے بھریو مینوں بلایا کرو اوے میرے کول آویا کرو او مینوں اپنے دکھڑے سنایا کرو مینوں اپنے غماں دیاں آ کے داستاناں سنایا کرو جنہاں نوں تسی جا جا سناندے ہو او تواڈیاں زخماں اُتے مرہماں نہیں جے رکھ سکدے مینوں دکھڑے سنانے شروع کر دیو میں مرہم بھی رکھاں گا تے دکھاں دے بدلے سکھ بھی عطا کردا جاں گا پوچھو میرے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دکھ ویکھے سو زندگی دکھاں نال بھری ہے بڑے بڑے دکھ ویکھے سو چھوٹا جنہ ہے یہ جمیا نہیں تے باپ پہلا ٹر گیا ہے چھوٹا جنہ ترنا سکھیا سو یہ گلاں کرنیاں سکھیاں سو ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا ہے دادا رہ گیا جدو تھوڑا جنہ بھجن نسن دے قابل ہویا دادا بھی دنیا تو ٹر گیا پوچھو نہ بچیاں نو جنہ دیا ماں بچپن وچ مر جاندیاں نے ماں دے بغیر زندگی کے وجہ ہوندی اللہ اللہ یاداں ہوندیاں نے ماں دیاں تے باپ دیاں انہاں یاداں وچ بچہ رو سکدا ہے اور کچھ نہیں کر سکدا بڑا دکھ ہے جوانی آئی ہے تھوڑا جنہ وڈا ہویا ہے تھوڑا جنہ وڈا ہویا ہے جوانی آئی ہے 40 سال گزرے نے عمر دے کہ رب کائنات نے باواں پھڑیاں نے این دیاں پھڑیاں سو کہ قرآن اعلان کیتا سو علم یجد کا یتیما فآوا اے میرا سونا نبی ذرا توجہ تے کرو نا اپنے پچھلے پاسی ال غور تے کرو نا اپنی پہلی زندگی وال ماں مر گئی ہے باپ چلا گیا ہے دادا ٹر گیا ہے اکثر انج لگدا ہے جی میں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے باپ فوت ہو جان ماما دا سایہ سر اُتے نہ رہے بچے بگڑ جاندے نے جڑے بچے بگڑ جاندے نے انہاں دی عادتاں خراب ہو جاندیاں نے عادتاں خراب ہو جان تے معاشرہ لان تان کرن لگدا ہے لیکن ویکھ میرا سونا محمد اپنی زندگی نو علم یجد کا یتیما فآوا جڑے ویلے کوئی سہارا نہیں رہا انہاں ساریاں سہاریاں نو تروڑن دے بعد میں تیری باں پھڑی ہے اللہ رب دسنا چاہتا ہے جدی باں میں پھڑ لاں انہوں پھر پریشانیاں کو نہیں رہنیاں نبوت دا سلسلہ آیا ہے رب نے باں پھڑیاں نے ابتدا ہوئی ہے پھر دکھ شروع ہو گئے نے پھر مصیبتاں شروع ہو گئی نے اگے دے کوئی ماردہ نہیں سی ہون تے لوگی پتھر مار دے نے اگے دے صادق تے امین کہندے سن ہون تے شاعر تے مجنون کہندے نے ہون تے گالاں کردے نے ہون تے فتوے لاندے نے ہون تے گلاں کردے نے ہون تے محمد دے کول کوئی سینو کوئی بیان بھی نہیں دے دیندا دور دور نسن دیاں کوششاں پہ کردے نے مار دے نے محمد کریم علیہ السلام نو محمد کریم علیہ السلام دیاں سجناں نو مار دے نے پہ انہاں دیاں بیٹیاں نو مار پہندی ہے پی انہاں دیاں یاراں نو مار پہندی ہے پی دکھ نے ودے نے دکھ نے ودے نے کہ مکہ چھڑ کے جانا پہ گیا ہے تے جس ٹائم دکھاں دے بدلے سکھ دین والا مولا آیا ہے انہیں اعلان کیتا ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا اللہ سنانا یہ چاہنا پیا انہوں سناؤ دکھڑے وہ کہندہ دکھ میں نو سنا میں تیرے دکھاں نو ایک تے پٹیاں رکھاں گا تیرے دکھاں ہوتے مرہمہ لاواں گا دوجے نمبر تے تیرے دکھاں نو تیرے سکھاں میں تبدیل کر دیاں گا ادعونی استجب لکم میں بنایا ہی منوں بلایا کر منوں پکاریا کر کائنات دیاں ساریاں شاواں
اسے اللہ نے بنایا نے کائنات دی ہر شے خالق ہوئی جے مالک ہوئی جے مختار ہوئی جے کائنات دی ہر شے دے وہ دی مثال میں ایک دوں دیا اے انگوٹھا نا انسان دا اے کھبے ہاتھ دا انگوٹھا اے انگوٹھے دا جڑا اتلا حصہ ہے پہلا پوٹا اینو ساڈی گورنمنٹ اور پوری دنیا وچ اینو ایک مور سمجھا جاندا ہے کہ نہیں جتھے کوئی بندہ دستخط نہیں کر سکتا اتھے انگوٹھا لاندا ہے اور آج کل تے بعد اوقات دستخط دے نال انگوٹھا بھی لانا پیندا ہے فنگر پرنٹ انہوں کہندے ہیں اے کیوں انگوٹھا قابل تسلیم ہے یہ دی وجہ پتہ جے خالق کو ایڈا سونا ہے 1 انچ جگہ ہے اے 1 انچ جگہ ہے اور 1 انچ جگہ دے وچ اس ٹائم دنیا دے کم و بیش 6 ارب انسان ہیں 6 ارب انسان اور کسے بھی انسان دا ہے انگوٹھا اور ایدیاں لکیراں کسے دوسرے انسان نال نہیں جے مل دیاں اس وقت یہ انگوٹھا تسلیم کیتا جاندہ ہے او بھائیو جیڑا مولا اس 1 انچ جگہ دے وچ 6 ارب تو چوکھے نقشے پیدا کر سکتا جے او میریاں تو آڑیاں مشکلیں بھی حل کر سکتا جے اس وقت وہ کہندہ ہے ادعونی منو بلایا کر میں تیریاں ساریاں مشکلیں سننا میاں سنن دے بعد استجب لکم میں تینوں آئندہ جواب دیاں گا کہ کائنات دی کوئی ذات بھی تینوں آئندہ جواب نہیں دے سکتی بنایا انہیں کائنات نو سجایا انہیں کائنات نو لیکن کسے بھی شے نو بنا سجا کے احسان نہیں سجتلایا مضمون یاد جے نا میں تھوڑا تھوڑا سائیڈ تے نکلنا لیکن انشاءاللہ پلٹ کے اپنے مضمون تے آواں دا وہ سائیڈ دے اس وقت نکلنا تاکہ تانوں تھوڑی تھوڑی گل نال اور بھی سمجھائی جاں اللہ اللہ دتیاں ساریاں شاواں لیکن کسے شے تے احسان نہیں جتلایا لیکن جدو واری آئی میرے محمد کریم علیہ السلام دی خود رب پیا کہندا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لام نال قد علماء تصریف فرمانے پوچھیو نے لام تے قد جس ٹائم اکٹھا آوے قسم والا معنی ہوندا ہے اللہ نو قسم چکن دی لوڑ تے کوئی نہیں سی لیکن اس دے باوجود گل ایڈی پکی ہے اللہ فرماندا ہے میرے جیا سچا بھی قسمہ چکے پہ کہندا جے محمد جی نعمت میں اج تک نہ دتی ہے نہ دینی ہے اوے لوگو میری اس نعمت دی قدر کریو جن نے میری اس نعمت دی قدر کرنی جے میں جنت دے بوئے بھی صرف او دے باتے کھولنے نے جن نے میری اس نعمت دی قدر نہیں کرنی میں جنت دے بوئے او دے باتے بند کر دینے جی اے آیت میں پڑھی سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جیڑا بندہ رسول دی اطاعت کرے گا اوہی اللہ دی اطاعت کر سکتا ہے جن نے رسول دی اطاعت نہیں کرنی اور رب دی اطاعت بھی نہیں دے کر سکتا اینی گل پکی ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب دا تحفہ ہے نا کہ نہیں یہ دے وچ کوئی شک اصل گل تے اگے میں جڑی سمجھانا چاہنا ہوں اللہ کرے سمجھ آ جائے اور منوں بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھان دیا توفیق کائنات فرمائے تحفے دی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں تحفے دی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں پوچھو رب نو جنہ قدرہ کیتیاں نے پوچھو رب نو جنہ قدرہ کیتیاں نے رب انہوں نے دتا کیے ایک واقعہ سنا ایک دو واقعہ صحابہ دے سنا کے اصل مقصد آواں گا نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے آقا علیہ السلام دے اور او وجہ قریبی غلام ہے اے وجہ قربانی دیتی ہے اے دے نال دی قربانی پورے صحابہ دی جماعت چو کسے نہیں دیتی چھوٹا بچہ سی اغوا ہو گیا وک گیا نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے آقا علیہ السلام دے کول جس ٹائم آئے انہوں نے پچھلیاں نو پتہ لگا بھئی یہ ساڑا بچہ زید جڑا وہ مکے وچ محمد نامی ایک بندہ ہے وہ دے کول ہے تو چلو جا کے لے کے آئیے چاچا اور باپ اکٹھے ہو کے آئے چل بھئی زید اسی تینوں لین آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال گل بات ہوئی آقا علیہ السلام آکھیا جے تسی زید نو لے کے جانا ہے تو پھر زید کو پوچھ لو اگر زید جانا چاہے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں نہ میں تورے کو قیمت لینا وا نہ پیسے لینا وا
ثابت ہوتا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت دا بھوکا نہیں سی. میرا نبی محبتاں بانٹ کے گیا ہے اور ان دیا محبتاں بانٹ کے گیا ہے. چڑھدا سورج ایڈا روشن نہیں جڈی میرے نبی دی سونی زندگی روشن ہے. اکھاں کوئی بندہ بند کر کے اندر وڑ کے آ کے سورج نہیں نکلیا نہیں نکلیا نہیں نکلیا انہوں اسی بے وقوف تے آکھ سکنے ہاں لیکن انہوں اسی سچا دے صحیح بندہ کدی نہیں کہہ سکتے. اج میرے نبی دی سیرت اتے جڑا بندہ انگلیاں چکدا ہے یا جڑے بکواس کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ نوں میں انہاں نوں صاف کہاں گا انہاں بندیاں وچ عقل کوئی نہیں. جہدے وچ عقل ہووے او میرے نبی دی سیرت دا دشمن نہیں ہو سکدا. اللہ اللہ. آقا علیہ السلام دا فیصلہ سن کے بڑے خوش ہوئے ساڈا اپنا پتر ہے ساڈے نال ٹر پوے گا. لیکن انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی کہ محمد دے گھر وچوں ان دیاں محبتاں بھی لبدیاں نے کہ ساڈا تعلق بھی قربان کر دے گا. پوچھا زید جانا چاہنے؟ آکھیا نہیں. میرے تواڈے کولوں اپنی خواہش پیغمبر دی محبت دے واسطے قربان نہیں ہو سکتی. اپنی خواہش میری تمنا میری آرزو. تمنا آرزو کا مطلب ہے وے ایک پاسے دین منو کہندا ہے انج کر پیغمبر علیہ السلام کہندے نے انج کر اللہ تے دا قرآن کہندا ہے انج کر. دوجے پاسے میری خواہش تے میری تمنا کہندی ہے نہیں انج کر. میں اپنی خواہش نو قربان نہیں کر سکدا اللہ تے دے نبی علیہ السلام دے حکم نو چھڑ دینا وا. انج ہے یہ نہیں. میں اپنے گھر وچ کنیاں خواہشاں اپنیاں پوریاں کرنا وا اللہ دے حکم تروڑ کے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تروڑ کے ساریاں گلاں چھڈو میں اپنے جسم اتے کنیاں خواہشاں پوریاں پیا کرنا وا پیغمبر دا حکم تروڑ کے. کرنا کہ نہیں؟ جے مینوں کو بندہ پوچھے تو نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے میں آکھاں جی میں غلام ہاں آکھے کوئی دلیل غلامی دی کوئی دلیل میرے کول کیڑی دلیل ہے؟ میں آکھاں مینوں کلمہ ہوندا ہے وہ مینوں پڑھ کے سنائے کلمہ مینوں بھی ہوندا ہے. میں آکھاں مینوں نماز آوندی ہے وہ نماز مینوں پڑھ کے سنائے مینوں بھی آوندی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں. دلیل ہے وے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت ویکھی ہے مینوں صورت چنگی لگی ہے میں صورت او والی بنا لئی ہے. میں پیغمبر دی سیرت پڑھی ہے مینوں سیرت چنگی لگی ہے میں سیرت انہاں دی بنا لئی ہے. اگر میں انج کر لاں تے میرے کول دلیلاں موجود نے. اگر نہیں کردا میں جو مرضی کردا رواں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے صورت نال کدی محبت دا دعویٰ نہیں کر سکدا. اللہ اللہ. جس ٹائم آکھیا نا نہیں آقا علیہ السلام پتہ کی فرمایا آج دے بعد زید نو زید بن حارثہ کوئی نہ آکھے آج دے بعد زید نو زید بن محمد آکھنا جی. اے مقام تے لبا نبی دے کولوں. پھر ایک اور گل آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے شادی کیتی انہاں دی تے شادی بھی کیتی ہے اپنی پھپھی دی دھی نال. کتھے آقا علیہ السلام دا خاندان عظمتاں والا اور کتھے زید دا خاندان نسبت ہی کوئی نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام واسطے سب کچھ قربان کرن دا صلہ رب نے دتا ہے. حضرت زید جڑا پتہ نہیں کہڑے علاقے دا سی اونوں اللہ نے اس گھر دی دامادی دا شرف عطا کیتا جے. اور پھر اینی گل نہیں صرف نبی دی گل منی سو اور نال انہاں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جڑی انہاں دیاں گھر والی انہاں دی بیوی دل او دا بھی نہیں سی کردا کہ میں نہیں کردی. کون غلام نال بیاہ کردا جے؟ کسے چودرانی نو آکھو ہاں کسے کمی نال بیاہ کرے نہیں تے او تے کائنات دے امام دی پھپھی دی دھی ہے. لیکن آقا علیہ السلام دے حکم تے اپنا کچھ قربان کیتا سو سب کچھ قربان کیتا سو. عزتاں کی لبیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا جس ٹائم نکاح ٹوٹیا ہے طلاق ہوئی ہے ایک پاسے رب نے زید دا نام قرآن دیاں آیتاں وچ ذکر کیتا ہے کسی ہور صحابی دا نام نہیں آیا لیکن زید دا نام رب نے قرآن دی آیتاں وچ ذکر کیتا ہے. اور دوجے پاسے زینب نو عظمتاں لبیاں نے کدی کدی بہ کے تذکرہ کردیاں ہوندیاں سن تہاڈا ساریاں دا نکاح نبی پاک علیہ السلام دے نال زمین تے ہویا ہے. مینوں اے فخر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال میرا نکاح زمین تے نہیں بلکہ آسماناں تے رب نے خود کیتا ہے.
اے عزت ہے اس بندے نو جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے اپنا سب کچھ کر دیندا جے. نبی علیہ السلام دے تذکرے کرنے والے لوگ بڑے نے، لیکن بھائیو ضرورت اس گل دی ہے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی نو اپنے اندر لے آئیے. بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام، لیکن یہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام نو مقام لبا کتھوں ہے؟ پتہ نہیں؟ ذرا تھوڑا جنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اور انہاں دے اصل پیغام نو اجاگر کرن دی کوشش کرن لگا. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرا سونا نبی، اسا جو کوئی تانوں دیتا ہے سب تو آلہ دیتا ہے، سب تو سونا دیتا ہے، سب تو پیارا دیتا ہے، سب تو بہترین دیتا ہے، کوئی شے کمی دی نہیں. صورت دیتی ہے تو وہ بھی آلہ، نین نقش دیتے نے تو وہ بھی آلہ، قبیلہ دیتا ہے تو وہ بھی آلہ، شہر دیتا ہے تو وہ بھی آلہ، سجن دیتے نے تو وہ بھی آلہ، سجدے دیتے نے تو وہ بھی آلہ، نمازاں دیتیاں نے تو وہ بھی آلہ، سیرت دیتی ہے تو وہ بھی آلہ، کردار دیتا ہے تو وہ بھی آلہ، اخلاق دیتے نے تو وہ بھی آلہ، امامت دیتی ہے تو وہ بھی آلہ، سیادت دیتی ہے تو وہ بھی آلہ، امانت دیتی ہے تو وہ بھی آلہ. میرا سونا نبی اپنی زندگی دا لمحہ پھول کے ویکھ، اپنی سیرت دا صفحہ پھول کے ویکھ میرا سونا نبی. میں دین والا مولا پیا گنا وا، ساری کائنات نو دتا ہویا ایک پاسے، ساری کائنات نو دتا ہویا ایک پاسے، تے میرا سونا نبی تنوں کلے نو دتا ہویا ایک پاسے. انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ میرا سونا نبی میں تیریاں جھولیاں خیراں نال بھر دتیاں نے، انج دیاں خیراں نال جھولیاں بھریاں نے کہ باقی تے سارے اپنیاں خیراں منگدے نے، تے میرے نبی کول خیراں انیاں ہو گئیاں نے. میرا نبی صرف اپنیاں خیراں نہیں بلکہ قیامت تک آਉਣ والے اپنے سارے امتیاں دیاں خیراں منگدا گیا ہے. آخری ویلا ہے نبی پاک علیہ السلام دا جان لگے نے دنیا ادوں جبریل امین پہ آندے نے، یا رسول اللہ رب تانوں بلاندا ہے پیا، رب تہاڈی ملاقات دا مشتاق ہے، تے نال نال رب پیا پوچھدا جے اگر دنیا تے رہنا چاہندے ہو اسی زندگی لمبی کر دینے آ، اگر ساڈے کول آਉਣਾ چاہندے ہو پھر بھی تہاڈیاں مرضیاں نے. نبی پاک علیہ السلام جواب دیندے نے، جا جبریل جا کے میرے مولا نو پوچھ کے آ، میں تے جواب بعد ہی دیاں گا، پہلا تو دس تو میری امت نال کی کرنا ہے. یہ امت نہیں خیرہ منگیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے، میرا مولا تو تے دس تو میری امت دا کی کرنا ہے. جبریل جواب لے کے واپس آیا ہے تے جبریل کہندے نے، یا رسول اللہ اللہ پہ کہندا جے میرا محبوب پریشان نہ ہووی جی اپنی امت دیاں خیراں منگیاں نہیں تے میں اعلان پہ کرنا وا والا سوف یعطیک ربک فترضی. میرا سونا اونی دیر تک میں خیراں دینیاں چھڈنیاں نہیں جنی دیر تک تو آپو راضی نہیں ہو جانا. تو نبی پاک علیہ السلام کہندے نے، میں اپنی امت دیاں خیراں قیامت والے دن منگاں دا اپنی امت دے ہر فرد نو جنت وچ اپنے نال لے کے جاؤں گا تا میں راضی ہوواں گا. لیکن یاد رکھیو شرک نہ کریو، جن نے شرک کیتا مشرک واتے میں محمد نو بھی شفاعت دی اجازت نہیں جے لبنی. اللہ اللہ دینوں تے مولا نے سب کچھ کمال دا دیتا ہے، سب کچھ سونا دیتا ہے، سب کچھ پیارا دیتا ہے، سب کچھ بہترین دیتا ہے. سیرت پہلا بھی بڑی سونی ہے، کردار پہلا بھی بڑا پیارا ہے، امانت دیانت پہلا بھی بڑی سونی ہے، لیکن امانت آؤں دے نال اے محمد ابن عبداللہ، سیادت آؤں دے نال اے محمد ابن عبداللہ، دیانت داری آؤں دے نال اے محمد ابن عبداللہ، صداقت آؤں دے نال اے محمد ابن عبداللہ،
اور زبردست زندگی آن دے نال اے محمد بن عبداللہ نے 40 سال پہ لنگ دے نے 40 سالاں دے وچ سیرت بھی پیاری ہے، صورت بھی پیاری ہے، کردار بھی سونا ہے، اخلاق بھی سونا ہے، امانتاں بھی ہے نے، صداقتاں بھی ہے نے، سب کچھ موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ ہے، اج رب دیاں رحمتاں ہویاں نے، اج رب کائنات دے کرم ہوئے نے، اج محمد الرسول اللہ بن گیا ہے۔ تے محمد الرسول اللہ پتہ نے بنے کدوں نے؟ محمد الرسول اللہ ادو بڑے نے جدوں اللہ نے اپنے سونے نبی دی جھولی اپنی کتاب پائی ہے۔ اللہ اللہ جی میں سانو ساریا نعمتاں دے کے رب نے کسے نعمت دا احسان نہیں جتلایا۔ رب نے آکھیا ہے میری نعمتاں نے کھائی پی ویا استعمال کریا کوئی گل نہیں، لیکن میں محمد جی نعمت دین لگاؤں، اس نعمت دی ناقدری نہ کری۔ ایویں رب نے اپنے نبی نو قرآن دے کے نبی نو آکھیا میرا سونا نبی ہر شے پہ دینا وا، دین دے بعد میریاں تعریفاں کر نہ کر، لیکن میں جڑا تیری جھولی قرآن پایا ہے اس قرآن دا تقاضا ہے وے ہر ویلے میریاں عبادتاں کرے آگر۔ پھر او دن تے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن، کوئی ایک دن بھی میرے نبی دا قرآن تو بغیر نہیں گزریا، بلکہ قرآن اینا زندگی وچ آیا ہے، قرآن اینا زندگی وچ آیا ہے انج لگدا ہے جی میں میری نبی علیہ السلام دی ساری زندگی نو اللہ نے قرآن بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ پوچھن والے پوچھتے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کولوں اما جی قرآن کی کہندا ہے پیا نبی پاک علیہ السلام دی اخلاق، نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق دے دسو سانو کی اخلاق ہے نبی پاک علیہ السلام دا، آقا علیہ السلام دی اخلاق نو اسی اپنانا جانے ہاں۔ اما جی سوال کر دیا نے اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ کہ جی اما جی میں قرآن تے پڑھنا وا۔ تے اما جی جواب دے دیا نے کان خلقہ القرآن، یہ قرآن میرے نبی دی سیرت ہی تے ہے۔ میں ایتھے ایک جملہ آکھاں گا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول کرے اور اللہ سانو سمجھن دیا توفیق عطا کرے۔ قرآن میرے نبی دی زندگی ہے، قرآن میرے نبی دی سیرت ہے، قرآن میرے نبی دا حسن ہے، قرآن میرے نبی دی سبائش ہے، قرآن میرے نبی دی رونق ہے، قرآن میرے نبی دی بہترین قسم دی زندگی ہے، کیونکہ تذکرہ کردا ہے پیا قرآن۔ اج میں قرآن پڑھنا وا، میں قرآن کریم دی تلاوت کرنا وا، میں قرآن کریم نو سمجھن دی کوشش کرنا وا، تے قرآن نو پڑھ کے قرآن نو سمجھ کے جے میری زندگی وچ محمد کریم علیہ السلام دی اطاعت نہیں ہوندی، انہاں دی سنت نہیں ہوندی، انہاں دا کام نہیں ہوندا، انہاں دا کردار نہیں ہوندا، انہاں دا اخلاق نہیں ہوندا، پھر میرے قرآن پڑھن دا کی فائدہ؟ میں قرآن پڑھا تے قرآن تے میرے نبی دی ساری سیرت ہے۔ جے میں قرآن پڑھنا وا تے قرآن پڑھن دے بعد پھر میرے نبی دی سیرت میرے اندر آنی چاہیے۔ اگر سیرت میرے نبی دی قرآن پڑھن دے بعد میرے اندر آوے میں قرآن دا سچا کاری ہاں، اور اگر یہ سیرت میرے اندر نہ آوے تو میں کاری شاری کوئی نہیں۔ پھر بعض اوقات قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے بھی ہیں نے جڑے پڑھتے تھے قرآن نے لیکن قرآن انہاں اُتے لعنتاں کر رہا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ مینوں نعمتاں دے کے رب کائنات نے ساریاں نعمتاں ایک پاسے رکھیاں نے، پر محمد کریم علیہ السلام والی نعمت ایک پاسے رکھی سو تے رکھ کے آکھیا سو او میں تینوں ایڈی وڈی نعمت دتی آ، ہور کسے نعمت دی ناشکری ہو جائے تے ہو جائے، پر محمد جی نعمت دی ناشکری نہ ہوے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انجے اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن دی نعمت دیتی ہے تے باقی نعمتاں ایک پاسے رہ گئیاں۔ قرآن دی نعمت دے کے رب کائنات نبی نو جگہ جگہ تے کہندے نے پہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، میرا سونا نبی جدوں قرآن آ گیا ہے قرآن دے نال تہاڈی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، قرآن دے نال تہاڈا مقام اونچا ہو گیا ہے، قرآن دے نال تہاڈی شان ود گئی ہے۔ اگے محمد بن عبداللہ سا اج محمد الرسول اللہ ہو گئے ہو، اگے جڑا تذکرہ کردا سی نا لیندا سی اونوں ثواب نہیں سی لبدا، لیکن ہن جڑا بندہ محمد کریم علیہ السلام دا نا لیندا ہے اونوں وی 40 نیکیاں لبدیاں نے۔ میم ہا میم تے دال کنے حرف ہو گئے؟ تے قرآن دا ایک حرف پڑھن نال کنیاں نیکیاں نے؟ 10 4 حرف پڑھے سو
ہو رہی ہے لمبی چوڑیاں گلاں اگے نے، صرف محمد پڑھیا سو قرآن دا حرف ہے، ایک حرف کہن نال 40 نیکیاں دے نامہ اعمال چ آ گئیاں نے۔ جدوں تک قرآن نہیں سی آیا ادو تک یہ نیکیاں بھی نہیں سنائیاں، اج قرآن آیا ہے اور قرآن نے مومن دی زندگی نو ایڈا سونا بنا چھڑیا ہے۔ مومن پانی پین لگیاں پیغمبر دی سنت دا خیال کرے، ترے اپنی لاندا ہے پیا، پر پانی پینا بھی ادا عبادت بندا ہے پیا۔ مومن سون لگیاں نیندر اپنی پوری پیا کردا ہے، لیکن نیندر پوری کرن لگیاں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ اپناندا ہے۔ کام اپنا کیتا سو رب کہندا ہے انہیں میری عبادت کیتی ہے۔ روٹی کھان لگیاں اپنی بھوک پیا لاندا ہے، اپنا کام پیا کردا ہے، لیکن طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپناندا ہے۔ رب کہندا ہے کام پاویں اپنا کیتا سو، لیکن طریقہ جدوں میرے نبی دا اختیار کیتا سو مینوں انج لگدا جویں انہیں میری عبادت کیتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی دی زندگی قرآن نال ایڈی سونی ہو گئی ہے، ایڈی بہترین ہو گئی ہے، ایڈی زبردست ہو گئی ہے کہ میرے نبی دی زندگی لمحہ لمحہ آنے والے انساناں دی رہنمائی پی کر دی ہے، جنہوں قرآن کریم تذکرہ کر کے کہندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو میرے نبی دی زندگی دا لمحہ لمحہ تواڈے واسطے مشعل راج ہے۔ اینج سمجھ لو اندھیرا پیا ہویا، گٹا ٹوپ گٹاواں چھائیاں ہوئیاں، تے جڑے بندے روشنی تکنا چاہندے ہو، جڑے بندے روشنی لینا چاہندے ہو، جڑے بندے راہ لبنا چاہندے ہو، انہاں واسطے میرے نبی محمد کریم علیہ السلام دی زندگی منارہ نور ہے۔ جڑا میرے نبی دی زندگی ال ویکھ کے ٹردا آوے دا او دی زندگی دے ایک ایک لمحے وچ میں رب اپنی عبادتاں لکھدا جاؤں گا۔ کل محمد کریم علیہ السلام نو میں قرآن دیتا ہے، قرآن دین دے بعد محمد نو عظمتاں لبیاں نے جڑیاں پچھلے کسے نبی نو نہیں لبیاں۔ تسی بھی اپنی جھولیوں قرآن پالو، تانوں بھی عظمتاں لب جان گیاں جڑیاں زمانے وچ کسے نو نہیں لبیاں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے قرآن نازل کر کے رب نے پھر لمحے لمحے اپنے نبی نو آکھیا ہے میرا سونا نبی قرآن دے پیچھے پیچھے ٹرنا جے، قرآن دے کولو ایک لمحہ بھی اگے ودن دی اجازت تانوں نہیں۔ سب تو بڑا کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لوکاں نو واز کرنا، بڑا بڑا کام ہے، بڑی بڑی ذمہ داری ہے لوکاں نو واز کرنا، لیکن قرآن کریم نے او دے متعلق بھی کس طرح صاف لفظاں وچ آکھیا ہے۔ 26 سپارہ سورۃ قاف، 26 سپارہ سورۃ قاف، سورۃ قاف دی آخری آیت جیڑی سورۃ حجرات اور سورۃ زاریات دے درمیان ہے سورۃ قاف، ایک ایک کاف او 16ویں سپارے وچ 15ویں 16ویں وچ ایک ایک قاف، سورہ قاف اے فے کاف جنوں پڑھ دیو، دو نقطے والا کاف، او سورت دا نام ہے قاف۔ حجرات تو بعد زاریات تو پہلا اس سورت دی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی نو کہندے نے فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ گھراں وچ جا کے ترجمہ ویکھیو، ٹٹولیو اور تھوڑا جنا غور و فکر کریو، کائنات دی عظیم ترین ہستی نو اللہ پہ کہندا ہے میرا سونا جے لوکاں نو ڈرانا ہی تے اللہ دے قرآن نال ڈرانا، جے لوکاں نو ڈرانا ہے تے اللہ دے قرآن نال ڈرانا ہے۔ پھر 12ویں سپارے فرمایا سورت دا نام سورہ ہود، سورہ ہود دا آخری رکوع اور آخری رکوع دیاں ابتدائی آیتاں وچوں ایک آیت نبی پاک علیہ السلام نو اللہ کہندے فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرتا۔ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک وچ وال چٹے آئے، صحابہ آکھن لگے یا رسول اللہ لگدا ہے بڈھے ہو گئے ہو، لگدا ہے بڈھے ہو گئے۔ اور چٹے وال کنے سن؟ 18-20 وال سن گنویں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے مینوں سورہ ہود نے بڈھیاں کر چھڑیا۔ اور سورہ ہود دا اے جملہ جڑا میں پڑھیا ہے فاستقم کما امرتا، میرا سونا نبی اساں جڑے قرآن دے وچ حکم تانوں دتے نے انہاں حکماں وچوں ایک لمحہ بھی تانوں لچک لین دی اجازت نہیں۔ فاستقم، استقامت اختیار کیجئے، ٹھہر جائیے، رک جائیے اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔
اور وہ حکم جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں اگر ان سب کا مجموعہ بنایا جائے تو وہ بنتا ہے قرآن. یہ کائنات دی ایڈی وڈی شخصیت کہ جنوں دے کے رب مومنہ اتے احسان پہ جتلاندہ ہے. میرے بھائیو اگر او ہستی قرآن کریم تو باہر نہیں نکل سکتی تو میں تسی ساڑیاں تے حسیتا ہی کوئی نہیں. اسی قرآن تو باہر کے نکل سکنے ہیں. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں قرآن کریم دی آیت ایک پڑھا. اللہ رب العالمین سانو سمجھن دی توفیقاں دے اور میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تعصب تو ضد تو کسی بھی قسم دے غرور تو فخر تو. ہمیشہ اللہ کو یہ دعا کری دی اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. 6واں سپارہ سورت دا نام سورت المائدہ اور 6ویں سپارے وچ سورہ مائدہ دے جڑا 6واں سپارہ ہے او دا آخری رکوع تو پہلا رکوع ہے. سیکنڈ لاسٹ رکوع 6ویں سپارے دا آخری رکوع تو پہلا رکوع دی پہلی آیت ہے. دسنا ہے جانا وا اللہ نے اپنے نبی نو قرآن دیتا ہے تے پھر لمحہ لمحہ آکھیا سو میرا سونا قرآن نال جوڑ کے رہنا ہی تے خیر لبنی ہے. جس دن قرآن تو جدا ہونا جے خیراں تواڈے کولوں رس جانیاں نے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن دی آیت حوالہ میں پیش کیتا ہے جا کے ترجمہ سکون نال کرانچ بہ کے ویکھیو. یا ایھا الرسول اے میرا پیارا رسول. ایک مسئلہ چھوٹا جنا اور بھی سمجھا رہا ٹائم تھوڑا دیں عشاء تک کی ٹائم دے. اللہ اللہ یا ایھا الرسول رب اپنے نبی نو مخاطب پیا کردا ہے اور مخاطب کرنے چ رب دا انداز تے ویکھو. اصول ساڑے کو لے کوئی چھوٹا بندہ بڑے نو بلان لگے تے نہ لے کے نہیں بلا سکدا. کوئی شاگرد اپنے استاد نو بلان لگے نہ لے کے نہیں بلا سکدا. کوئی مرید اپنے پیر نو بلان لگے تے نہ لے کے نہیں بلا سکدا. اگر نہ لے کے بلائے ایک گستاخی بن دی ہے. شاگرد استاد دا نہ لے کے بلان اے بے ادبی بن دی ہے. اولاد اپنے والدین دا نام لے کے بلائے یہ بے ادبی بندی ہے. مرید اپنے پیر دا نام لے کے بلان یہ بے ادبی بندی ہے. لیکن بڑے ہمیشہ چھوٹیاں نو نام لے کے بلانے نے. والدین اپنی اولاد دا نام لے کے بلاندے نے. استاد اپنے شاگرداں دا نام لے کے بلاندے نے. پیر اپنے مریداں دا نام لے کے بلاندے نے. یہ کوئی بے ادبی نہیں. یہ ادب ہے. یہ ٹھیک ہے گل. یہ صحیح ہے. سارے معاشرے میں سمجھی پی جاندی ہے. لیکن اللہ مینوں تے تانوں سمجھانا چاہتا ہے. باقی جننے بھی نبی آئے نے سارے نبیاں نو قرآن دے وچ رب نے نام لے لے بلایا ہے. یا آدم یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا یا داود نا لے لے بلاندا رہ پیا. دسدا ہے پیا رب مینوں تے تانوں کہ میرے نبی نو بلان دے وچ ادب دا خیال کرنا ہے. جے کدھر ادب تیرے ہتھوں نکل گیا تے میں ساریاں زندگی دیاں عبادتاں تیرے ہتھوں کٹ دیاں گا. ادب نہیں نکلنا چاہیے تیرے ہتھوں. ویکھ تے صحیح نا میں وڈا واں. میں ساری کائنات دا سب تو وڈا واں. میرے کول وڈا ہور کوئی نہیں. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاویں جنیاں بھی عظمتاں نے پاویں جنیاں بھی شاناں نے پاویں جننے بھی مقام نے پاویں جنہ بھی اونچا ہے لیکن سب کچھ میرے کولوں تھلے وے. سب کچھ میرے کولوں تھلے ہی تھلے وے. اچا میرے کول کوئی نہیں. تائیوں تے مؤذن ہر ویلے اذاناں دے کے کہندا ہے اللہ اکبر. اللہ او وڈا ہے جدے وڈے کولوں ہور وڈا کوئی نہیں. اے وڈا جے اے ادب دے تقاضے پہ دسدا جے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اور دسدا جے پیا میں وڈا واں. لیکن پورا قرآن پڑھ کے ویکھ پورا قرآن کھول کے ویکھ پورے قرآن ہی تذکرے ویکھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. میں جتھے بھی بلایا ہے میں نام لے کے بلاندا. اے بے ادبی کوئی نہیں سی. لیکن سبق دینا چاہنا وا تینوں او میں وڈیاں ہو کے تیرے نبی نو نام لے کے نہیں بلایا. تو چھوٹا ہو کے نبی نو نام لے کے نہ بلائی. ادب دی حد سمجھائی انہیں.
نبی پاک علیہ السلام دا ادب سمجھایا سو یا ایھا الرسول اے میرا پیارا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ اس شے دی کیتی کر جڑی میں تواڈے اوتے نازل کیتی ہے تے رب نے نازل کیتا ہے تبلیغاں کریا کر میرا سونا قرآن دے نال وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جس دن قرآن زندگی چوں نکل گیا جس دن تبلیغاں چوں قرآن پیچھا ہو گیا میرا سونا نبی میں رب ہے سمجھاں گا جی میں تساں قرآن دیاں تبلیغاں جی میں دین دیاں تبلیغاں کیتیاں ہی کوئی نہیں پھر میرا سونا نبی قرآن پڑھنا ہے لوکی دشمن ہوندے جاندے نے قرآن پڑھنا ہے لوکی مارن تے تل جاندے نے قرآن پڑھنا ہے لوکی بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے قرآن پڑھنا ہے لوکی قتل دے منصوبے بناندے نے پہ میرا سونا نبی قرآن پڑھدا جا تیرا کام ہے قرآن پڑھ دیا جانا تے لوکاں دیاں ساریاں تدبیراں کولوں تینوں بچا لینا میں اللہ دا کام میں واللہ یعصمک من الناس میرا سونا پریشان نہ ہووی میں تینوں بچا لاں گا تے کنج بچایا سو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر ستے رہے کافراں نے گھیرا پایا ہویا ہے اج محمد نو قتل کر دینا ہے اج مار دینا الیاذ باللہ مکا دینا قصہ کہانی لیکن رب کائنات اپنے نبی نو کس طرح حفاظتاں دے نال وچوں لے کے گیا ہے رب دسنا چاہندا ہے جڑا میرے قرآن دا احترام کردا ہے جڑا میرے قرآن دا ادب کردا ہے جڑا میرے قرآن نال جڑ کے رہندا ہے میں کافراں وچوں بھی کر دیاں تے میں کافراں دیاں اکھاں انیاں کر کے پیغمبر دا پتہ بھی نہیں لگن دیندا تو میرے کتاب دی عزت نو اپنے سینے لا لے میں تیریاں عزتاں دا محافظ بن جاؤں گا میرے نبی دی عزتاں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نبی دیاں عزتاں بھی سچیاں ادو بننیاں نہیں جدو میرے نبی دے پیغام دی عزت کرنیاں اور میرے نبی دا پیغام ہے قرآن مجید جدو قرآن نو سینے لانا ہی تا میں رب نے تیرا سب کچھ قبول کرنا ہے جے قرآن نو پیچھا کر سڑی ہوئی تو پھر تیری کوئی بھی شے قابل قبول نہیں اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں سمجھن دی توفیق عطا کرے جو کچھ آکھیا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے اور اپنی رحمتاں دے نال سانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت نصیب فرمائے قرآن دا سچا تعلق نصیب فرمائے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام پچھلے دنوں وچ ساڈے گلیانے والی مسجد دے وچ ایک امام سن کافی عرصہ رہے نے بڑی انہاں خدمت کیتی اوتھے توحید دی شاید بزرگ ساتھی جڑے لوگ جان دے ہوندے حافظ علی محمد صاحب بڑا کام اس بندے اس علاقے چ کیتا ہے وہ فوت ہو گئے نے انہاں واسطے خصوصی طور تے دعا کریو اللہ رب العالمین انہاں نو اپنی رحمت دے وچ جگہ نصیب فرمائے انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر کرے حضرت شاہ جی حضرت شاہ جی دا پوترا ضیاء اللہ شاہ صاحب دا پوترا حضرت شفاء اللہ شاہ صاحب دا بیٹا وہ بھی بیمار ہے وہ دے واسطے بھی خصوصیت نال دعا کریو اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے باقی بھی ساتھی جنہ دے کوئی دکھیا کوئی تکلیفاں کوئی بیماریاں ہے نے سب واسطے دعاواں کریو اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال بیماریاں نو دور کر کے انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.